بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے سامعین کے لیے ایک ایسے نبی کا قصہ لے کر آیا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اور ان کی بدبخت قوم نے اس عظیم نبی جو اعلیٰ کردار اور اعلیٰ صفات کا مالک تھا اس پر بد چلنی کا الزام لگا کر انہیں آرے سے چیر دیا۔ یہ ایسے نبی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن انبیاء کرام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں، اور آج میں حضرت زکریا علیہ السلام کی کہانی ہی اپنے سننے والوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ انعام میں ارشاد باری تعالی ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ زکریا علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوکا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برخیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا بڑھئی تھے۔ بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ حنا بنت فاقود نہایت نیک اور پارسا انسان تھے۔ دونوں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے، تاہم طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اولاد سے محروم تھے، جس کے لیے دونوں اللہ کے حضور دستے دعا بلند رکھتے تھے۔ دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا۔ انبیاء سابقین کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا، اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی اور کہا، اے میرے رب، میرے شکن میں جو بچہ موجود ہے اسے میں نے تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، تو اسے میری طرف سے قبول فرما۔ لیکن جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں، اے میرے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، یہ بچی بچے سے بڑھ کر ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم کی والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم کو لے کر
بیت المقدس پہنچیں۔ وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھیں جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا استدلال یہ تھا کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا حق زیادہ ہے۔ لیکن دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرہ اندازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام ہی نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنا دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی تربیت اور پرورش کی۔ انہوں نے حضرت مریم کو اپنے ہی گھر میں رکھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو وہ اپنی خالہ کے ہی پاس آ کر سویا کرتی تھیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطہ نظر سے باہر سے اسے تالا لگا دیتے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے۔ ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام نے تعجب اور حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ بولیں، اللہ کے یہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ عیشا بانجھ تھیں، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے، اور اب دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کی کوئی امکانات دور دور تک نہیں تھے۔ لیکن جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات دیکھے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اس عمر میں انہیں اولاد دینا کون سا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی جو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالح عطا فرما، بے شک تو دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے بندے زکریہ کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ حضرت زکریہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ اے زکریہ، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے دعا کی تھی کہ اے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔
مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو۔ جواب آیا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کبھی بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ، جبکہ میں خود بڑھاپے کی انتہائی حدود کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے، ان میں اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرمائیں، لیکن یہ وہ ناشکری قوم ہے کہ جو بار بار نافرمانیاں کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء کرام پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی، یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے اس صاحبزادے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کا سہارا مانگا تھا، وارث مانگا تھا، اسے شہید کیا۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں بنی اسرائیل کو ان کی بدعمالیوں اور بد کرداریوں سے روکتے تھے، اس لیے انہوں نے بیٹے کو شہید کرنے کے بعد باپ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرا چلا دیا اور اس طرح ان کو درخت سمیت چیر کر رکھ دیا۔ یہ ہے اللہ کے اس عظیم پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کا مختصر سا قصہ، جنہوں نے اپنے بیٹے اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا اس وقت آپ کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ مورخین کے مطابق آپ کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامعہ زکریا میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔